السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور جس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نئی بات، کچھ نئے سکینڈل کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آپ کے پاس چیزیں لے کر آؤں، تو آج میرے پاس جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے کہ نادرا کا نام تو جناب آپ نے سنا ہوگا، اور نادرا میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان نیشنل ہیں ان کو پاکستانی شریعت جو ہے وہ زیر کر کے جو ان کو شناختی کارڈ جاری کیے گئے، جو پاسپورٹ جاری کیے گئے، اس کے حوالے سے ہم خبریں تو بڑی سن رہے تھے، لیکن بالآخر جو ہے وہ ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے چار جو اس گینگسٹرز کے مین لوگ چار ہیں وہ ابتدائی طور پر گرفتار کیے ہیں، اور ان میں جناب نادرا کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں محمد طاہر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں نادرا کے، عدنان عامر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، محمد عامر خان ہیں، سینئر ایگزیکٹو ہیں، اور محمد طیب ہیں، سینئر ایگزیکٹو نادرا۔ جی تو انہوں نے کیا کیا ہے جی کہ ان کے خلاف کمپلینٹس بھی آئیں کہ انہوں نے جو ہے وہ فیملی ٹری جو ہے وہ عام پاکستانیوں کے ساتھ لگا کے نادرا کے ایک ایک کارڈ کے اوپر جو ہے وہ 1-1 لاکھ روپے مبینہ طور پر جو ہے وہ رشوت لی، اور پتہ نہیں یہ کتنے سینکڑوں میں جو ہے وہ کارڈ جاری کیے گئے، اور اس کے بعد ان کی پاکستانی شریعت جو ہے ان کو دے دی گئی، اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ پاسپورٹ پر جو ہے وہ غالباً باہر بھی جا چکے ہیں۔ یہ معاملہ گیا جناب بالآخر جو ہے وہ اینٹی کرپشن سیل جو ہے اسلام آباد ایف آئی اے کے پاس، اور انہوں نے جناب رنگے ہاتھوں ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد جو ہے ان کو کورٹ میں جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا، اور مزید تفصیل جو ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ لگائی ہے۔ آپ سکرین پر ایف آئی آر کی کاپی جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو معصوم گرفتار ہوئے ہیں ان کی ایک تصویر بھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابتدائی جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق جو الزامات ہیں، جو ان کے مدرجات ہیں، اس میں بھی یہی افغانیوں کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے یہ ریکارڈ میں انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے، اور اس وقت جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو گرفتار کرنے والے جو ہیں وہ انسپیکٹر زید بھٹی ہیں جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور اس گرفتاری کے بعد جو ہے اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ نادرا کے اندر کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں یہ لوگ جو نہ صرف افغانیوں کو شناختی کارڈ دینے کے حوالے سے شامل تھے، بلکہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ جو دی گئی جناب کہ یہ گنے جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اس کے پرمٹس دے رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے جو ہے وہ مخصوص منظوری کے بغیر جو ہے وہ آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے تھے، اس میں بھی جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ سامنے ابھر کر آ رہا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ اس میں جو ہے بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، نادرا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر انکوائری جو ہے وہ جاری ہے، اور مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ آپ یہ تمام مصدقہ ثبوت جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نادرا کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ کس طرح اس پورے سسٹم اور نظام کو جو ہے وہ کھوکھلا کر رہے ہیں، اور نادرا کے اندر اگر یہ صورتحال ہے تو آپ دیگر اداروں کے بارے میں جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کس طرح چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ اس وقت سب سے بڑی بات جو اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی وہ جو کرپٹ مافیا ہے ان کے خلاف جو ہے یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ میسو لیول پر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور اس میں بلا تخصیص تمام اداروں کے اندر جو یہ مافیا بیٹھا ہے اس مافیا کو بے نقاب کرنے کے لیے نہ صرف ان پر ایف آئی آر کا اندراج ہو، اس پورے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی جو ہے وہ عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے ان اداروں کے اندر جو ہے وہ تھوڑا خوف جو ہے وہ ضرور پیدا ہو کہ اگر ہم نے اس طرح کے کارڈ جو ہے وہ جاری کیے، قومی سلامتی کے حوالے سے بھی یہ چیز بڑی جڑی ہوئی ہے جس پر جو ہے وہ آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں، دیگر اداروں کی جانب سے بھی کہا گیا ہے، اور نادرا کے اندر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پر جو ہے وہ ایکشن، اور اس میں ملوث دیگر افراد جو ہیں ان کو ضرور قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے کہ مصادق جو ہے چلیں، کم از کم آغاز تو ہوا۔ اب امید کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس معاملے پر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انکوائری اور غیر جانبدارانہ انکوائریز کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھے گا، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور ایسے تمام لوگ جنہوں نے نادرا کے
ان افسران کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے جو ہے وہ کارڈز حاصل کیے ہیں اور دیگر اہم ڈاکومنٹس جو ہیں وہ وہاں سے حاصل کیے ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گرفتاریاں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ وہ کام ہے کرنے والا، بجائے اس کے کہ عوام کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہوں، عام لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے دیمک کی طرح ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جن کے خلاف ایکشن وقت کی ضرورت ہے۔ اس میں عوام کے اندر بھی اداروں کی پذیرائی بڑھے گی اور نظام بھی درستگی کی طرف جو ہے وہ چل نکلے گا۔ کچھ مزید سکینڈل اور مزید جو اطلاعات ہیں ان کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ آئندہ پروگرام میں حاضر ہوں گا، اور یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جو آنے والے دنوں میں بریک کرنے جا رہا ہوں، جس میں مبینہ طور پر کروڑوں نہیں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ وہ منی لانڈرنگ کس نے کی ہے، کون اس منی لانڈرنگ کو کرنے والے کردار ہیں، وہ ساری تفصیل ہوگی لیکن مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ۔ فی الحال کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔